بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ چور لٹیرے جب بھی جیلوں کی طرف جاتے تو یہ بھی مار پڑ جاتے، اور آج سلطان ظریفی دیکھے خان صاحب خود جیل میں بھی مار پڑ گئے۔ تو کیا خان صاحب کا جو چیلا ہے وہ مکمل ہو چکا؟ کیونکہ جب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو سیاسی رہنما ہے اس کی امراض بننا شروع ہو جائے، ڈاکٹروں کے چیک اپ کے لیے جیل کے دورے لگنا شروع ہو جائیں، عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے مریض اسپتالوں کا رخ کر لے، اس کی میڈیکل رپورٹس منظر عام پہ آنا شروع ہو جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ جو چیلا جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ جس طرح شیخ رشید جو اپنی گمنامی کے بعد جب منظر عام پہ آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 40واں لگا کے آیا ہوں، تو خان صاحب تو 3 سالہ لگا چکے، تو کیا خان صاحب کا چیلا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا؟ اب انہیں کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ تو حالات تو اسی طرف جو ہے وہ جا رہے، کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے خان صاحب کو سٹریس بھی ہے، انزائٹی ہے، بلڈ پریشر ایشو ہے، تو اس کے لیے جو ہے ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے، اسپیشلی ان کی بیگم سے جو ہے وہ ملاقات زیادہ تواتر سے کرائی جائے تاکہ وہ اسٹریس سے جو ہے وہ باہر آ سکے۔ خیر اسی طرح کا شہباز گل نے میاں نواز شریف کے بارے میں ایک بار انہوں نے کہا تھا، جب ان کو سٹریس تھی تو ان کو کہا گیا تھا اصل میں یہ جو ہے وہ میاں صاحب شادی کرنا چاہتے، انہیں دل لگی کی ضرورت ہے، اور آج بدقسمتی دیکھے خان صاحب کو ڈاکٹر مشورہ دے رہے کہ آپ کو جو سٹریس، انزائٹی اور بلڈ پریشر ایشو اس کے لیے وہ ہے اپنی بیگم کے ساتھ جو ملاقات جو ہے وہ زیادہ تواتر سے جو ہے وہ کرائی جائے۔ تو جس طرح کا اب ریلیف ملنا شروع ہو گیا اس سے لگتا ہے کہ خان صاحب کا چیلا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور محسن نقوی نے جو سسٹم کولیپس ہونے کی بات کی تھی اس کے بعد تواتر سے میڈیا پہ جو ہے یہ سسٹم کولیپس ہونے کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ اس کی صرف وجہ ایک ہی ہے کہ وہ بڑے صوبے، کیونکہ وہ بڑے صوبے جو ہے مینج نہیں ہو رہے، اور اس کے ساتھ حل بھی بتایا جاتا رہا کہ وہ ہے چھوٹے صوبے، اور چھوٹے صوبے بھی جو ہے پہلے جو ہے وہ 20 بتائے گئے، پھر 22، پھر 30 پہ آئی، اب تو کہا جا رہا ہے 32 صوبے بننے، اور اس کے نقشے بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دکھائی دے رہے۔ تو یہ ایجنڈا اتنا بڑا ہے، 32 صوبے جو ہے بنانا کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ ملک کے کرتا دھرتاؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 32 صوبے بنانے کے لیے ان قبولیت والوں سے اگر مور لگوا بھی لی تو اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس لیے مقبولیت والوں سے مور لگوا جائے۔ تو لگتا ہے کہ ملک کے کرتا دھرتا قبولیت والوں سے جو ہے وہ نکو نک آ چکے، اب وہ قبولیت والوں سے مور لگوانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیف ملنے جا رہا ہے، اور یہ 32 صوبے بنانے کے لیے پی ٹی آئی اور اسپیشلی خان صاحب جو ہے وہ تیار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے ہی جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی سے مزید صوبے بنانے کی جو قرارداد ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو کیا خان صاحب کے لیے جو یہ سسٹم ہے جو کلپس ہو چکا ہے یہ پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا؟ تو ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا، بلکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں کولیشن پارٹنر ہے، ان میں سے کسی ایک کولیشن پارٹنر کو باہر کیا جا سکتا ہے، جس طرح پہلے نون میں سے شین نکالی گئی، کہ اب جو ہے شین کو ہی جو ہے نکال کے باہر کر دی جائے اور اس کی جگہ پی ٹی آئی کو سپیس جو ہے وہ دے دی جائے۔ اس کے بعد جو ہے ملک کے کرتا دھرتا کو یہ بھی ہے کہ جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو مضموم قسم کے جو بیانیے بنائے جاتے ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گے۔ خان کیا معلوم اپنے برین چاہے جو یہ جو سوشل میڈیا اس کو ہی شٹ اپ کال دے دے، جو ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک مضموم قسم کا بیانیہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہے وہ ماضی کے طرح اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف تو وہ قوم کا باپ ہوتا ہے،
اور جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بات کرے گا وہ تو غدار ہے، اور قوم اس کو تسلیم بھی کرے گی، کیونکہ بیانیہ بنانا خوان کے آگے جو ہے بس ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ جو یہ مذموم ایجنڈے سے جو اپنی ڈالروں کو جو ہے وہ ضربیں دے رہے ہیں، جو ملک کے باہر بیٹھ کے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک ایجنڈا چلا رہے ہیں اور اسے اپنے ڈالروں میں اور اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں، کیا معلوم خان صاحب ان کو جو ہے ان سوشل میڈیا واریئر کو ہی رگڑ کے رکھ دے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو بات کرے گا وہ تو غدار ہے۔ اور خان صاحب یہاں تک نہیں بلکہ اس وقت کیونکہ جو سوشل میڈیا واریئر ہیں اور جو پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے، یہ تو چاہتے ہی نہیں خان جیل کی سلاخوں سے باہر آئے، یہ تو چاہتے ہیں خان صاحب سلاخوں کے پیچھے ہی رہے، اور باہر آئے تو وہ لاش کی صورت، تاکہ اپنی جو ان سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے ڈالروں کو مزید ضربے دے سکے۔ تو خان صاحب کو اگر سپیس ملی تو نہ صرف جو ہے وہ ان چوری کھانے والے جو پی ٹی آئی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چوری کھانے والے مجنوں ہیں، ان کو لات ماریں گے، بلکہ ان سوشل میڈیا واریئر کے توندوں پہ بھی لات پڑ سکتی ہے، جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ جو ہے صرف اپنے ڈالروں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہی نہیں خان صاحب جیل کی سلاخوں سے باہر آئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ باہر اگر آئے بھی تو لاش کی صورت میں۔ تو کیا اب خان صاحب کا چیلا مکمل ہو چکا؟ خان صاحب کو جو ہے وہ ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف سے جو ہے ان کے اس چیلے کو جو ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے؟ کیا اس وجہ سے جو ہے ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے، یا وہ ان کی بیماری اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے لیے مکمل چیک اپ کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ کہنا کہ اب جو آئے اگر خان صاحب کو آگے لایا جا رہا ہے، ان کو سپیس دی جا رہی ہے، تو یہ پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا جو جس کے بارے میں اس نقوی کہہ چکے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے کولیپس ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کو کہتے ہیں نا کہ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان بشی، یہ نہ ہو کہ یہ جاڑیوں والے ڈھونڈتے جو ان کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سارا کچھ الٹا گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، کیا خان صاحب جو ہے ماضی کی طرح اسی طرح جیسے ماضی میں وہ تابعداری کرتے رہے، اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ بناتے رہے، اور کوئی بھی بل پاس کرنا ہو، کوئی بھی ترمیم کرنی ہو، اس کے لیے جو ہے خان صاحب جو ہے وہ ریاستی اداروں کی طرف دیکھتے تھے، وہ سارا کچھ مینج کر کے تھے۔ کیا خان صاحب اب پھر وہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو ہے 3 سالہ جو ہے چلا جو ہے وہ قبولیت پا چکا ہے، اور اس چلے کی قبولیت کے بعد جو ہے اب ان کو ریلیف جو ہے وہ ملنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔